الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ ماشاءاللہ. صبح کہاں پہ آ رہے ہیں؟ کس کو سننے کے لیے؟ So there is a hadith, stories are powerful. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو مکہ والے ایک بلیم یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ this person is a storyteller، کہ یہ تو کہانیاں سناتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. تو ہوتا کیا ہے کہ آج بھی جب آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی مووی میکرز ہوتے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مووی ہٹ ہو تو وہ پہلے نہ کیا بتاتے ہیں کہ بیسڈ آن ٹرو اسٹوری یا بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی اسٹوری بتاتے ہیں وہ صرف ٹرو نہیں ہوتی، دیٹ از دی ایکچوئل اسٹوری، اور اس میں کوئی فلرز کوئی فلٹرز نہیں ہوتے، کوئی مرچ مسالے نہیں لگایا جاتا اس کے اندر. اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے بتایا، اور یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، جس میں ایک بندہ ہوتا ہے جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ سینچری بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے. سنی بھی آپ نے حدیث یہ the person who killed 100 people. کس نے سنی ہے؟ جس raise your hand. اچھا، حدیث goes like this. ہمارے نبی فرماتے ہیں کان رجل من بنی اسرائیل قاتل 90 رجلا، کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل سے belong کرتا تھا and he killed 99 people initially. اچھا، point number 1. I'm a student of Arabic language. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ آیا ہے رجل. It's a common noun which means کہ ایک بندہ تھا، وہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. Now my question to you guys is کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اللہ تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows each and everything. لیکن اللہ تعالیٰ نے purposely اس کا name hide کر دیا کیونکہ یہ سٹوری ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی ہو. Because he is not the only sinner. پھر چونکہ یہ بنی اسرائیل سے belong کرتا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ اتنے corrupted ہو چکے تھے. These were the Muslims of that time. اور ہوتا کیا تھا کہ ان کے لیے قتل کرنا بڑی معمولی بات تھی، اور کرپشن یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کوئی جج کے پاس کوئی کیس لے کے آتے نا تو کہتے ہیں ہم آپ کی بات ہی سنیں گے. پھر وہ کیس اپنے انبیاء کے پاس لے کے جاتے تھے. تو یہ اپنا کیس لے کے کس کے پاس آئے؟ اپنے نبی کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذلک، کہ اس ٹائم فریم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کر دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس شخص نے کسی معصوم کی جان لی is as if he has killed the whole of humanity. ایک بندے کا قتل ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا ہے. یعنی اس بندے نے 100 دفعہ پوری انسانیت کا قتل کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن سٹوری کے اینڈ میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخشا. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ 99 قتل کر چکا ہوتا ہے، یہ لوگوں سے پوچھتا ہے، اس کے دل میں ابھی بھی کھٹکا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا صحیح نہیں کیا. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا جب نئے دین پہ آئے تھے نا، تو بس اپنے دوستوں کو پن پوائنٹ کرتے تھے کہ یار اس کی تو داڑھی نہیں ہے، یہ ہے گناہ گار ہے، جہنمی ہے، یہ ہے فلاں ہے. لوگوں کو نا ہم سمجھتے کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور باقی سارے فارغ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے. You don't know what's going on in the person's heart. ایسے آپ کو لڑکے بھی ملیں گے، ایسے آپ کو سسٹر بھی ملیں گی، ہو سکتا ہے وہ حجاب نہ کرتے ہوں، but there is a storm going on in their heart that I want to change. لیکن وہ آپ ہی کی باتیں سن کے نہ کہتے ہیں کہ کیا عجیب لوگ ہیں، اور وہ بیزار ہو جاتے ہیں. So you don't have to pinpoint on others, please.
اب یہ بندہ جب 99 قتل کر لیتا ہے پھر بھی اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا غلط کیا ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کسی عالم کا بتاؤ, کسی سمجھدار بندے کا مجھے جو ہے ایڈریس بتاؤ. I need to ask کہ میرے لیے توبہ کے دروازے کھلیں کہ نہیں کھلے. لوگ ایک بندے کا ایڈریس تو بتا دیتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہوتا, وہ عابد ہوتا ہے, ورشپر ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ عابد کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس نالج تو نہیں ہوتا. اب یہ عابد بیچارہ رات دن محنت کرتا رہتا ہے, عبادت کرتا رہتا ہے. جب یہ سنتا ہے کہ اس بندے نے 99 قتل کیے ہیں تو کہتا ہے کہ تو اب میرے پاس آ رہا ہے. چلو ایک قتل کیا ہوتا, 2 کیے ہوتے تو کوئی نہ کوئی جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا. 99 قتل, اور ہو سکتا ہے کہ عابد ایسا بندہ ہو اس نے ایک چونٹی نہ ماری ہو اپنی زندگی میں, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اب بیچارہ دیکھیں جب علم نہ ہو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آج کل جو فتوی بازیاں چلتی ہیں نا, تو دیکھ لیں کہ جو فتویٰ پوچھنے کے لیے ہے وہ کیسا بندہ ہے. اس بندے نے اس عابد کو بھی مار دیا, اس کا بھی قتل کر دیا. یہاں سے یعنی یہاں تک آگے سینچری اس نے پوری کر لی اپنی. بٹ موسٹ سرپرائزنگ از ابھی بھی اس کو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. اب یہ بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے, جب یہ کہتا ہے حل لی من توبہ, کیا میں توبہ کر سکتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے دوبارہ. اور پھر اسکالر کہتے ہیں وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, کون ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے. No one can come in between, کوئی نہیں آ سکتا. توبہ کے دروازے کھلے ہیں with a condition, ایک کنڈیشن بھی بتاتا ہے. You have to migrate, تم نے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے. اس عالم کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جگہ چھوڑنی ہے, تبھی یہ ٹھیک ہوگا. If you know the answer, just raise your hand, please. جی کمپنی بولی تھی, کمپنی بولی تھی. Anybody else? The sister side, please. جی sister. ماشاء اللہ, very good, بالکل ٹھیک. عالم کو پتا چل گیا تھا کہ جس علاقے میں رہتا ہے اس نے 100 قتل کر دیے, ایک بندہ بھی اس سوسائٹی میں نہیں ہے جو اس کو کہہ سکے کہ بھائی کیا کر رہا ہے. اگر ہم کوئی اپنی awkward picture یا کوئی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں, لوگ ہمیں برا نہیں کہتے, لوگ ہمیں thumbs up دے رہے ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی انوائرمنٹ میں ہوں. چینج یور انوائرمنٹ, اپنی انوائرمنٹ کو چینج کرو. اور ہمیں نا پرسنلی بہت ڈی ایمز آ رہے ہوتے ہیں, پرسنل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی brother I want to change but I cannot keep my consistency, میں consistent نہیں رہ پاتا. Well guess what, one of the biggest reason is کہ آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے شیاطین جو انسان ہیں وہ پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان شیاطین ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو کال بھی کریں گے, نیچے آ جائے اور پھر آپ کو تنگ بھی کریں گے بار بار. اگر آپ کا موڈ نہیں ہو رہا, آپ کا موڈ بھی بنائیں گے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس جگہ لے کے بھی جائیں گے. اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں. ایک جگہ نا کانفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ تھے, مسلم پریزیڈنٹ, اور اس پریزیڈنٹ کے ساتھ نا ابلیس بیٹھا ہوا تھا. تو ابلیس نے نا اس پریزیڈنٹ کے کان میں اپنا پلان بتایا کہ جی یہ میرا پلان ہے, میں نے ایسے جو ہے نا ہیومینٹی کو ڈسٹروائے کرنا ہے, تباہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی طرف دیکھتے کہتے ہیں یار چھوڑ, یہ تیرا پلان ہے کوئی. تو پھر اس نے پلان بتایا ابلیس کو اپنا. تو جب ابلیس نے پلان سنا تو ابلیس پتہ کیا کہہ اٹھا, کہتا اتق اللہ, اللہ سے ڈرتا کیا کر رہا ہے. The plan was so bad even شیطان could not swallow it, اس سے بھی ہضم نہیں ہوا پایا. یہ ہوتا ہے اثر آپ کے پیئرز کا, آپ کے دوستوں کا. So choose your friends wisely انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی ٹپ دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو میں. کیا ہے کہ پھر جب عالم کی بات سنتا ہے, سامان پیک اپ کرتا ہے اور اپنی جرنی کو سٹارٹ کرتا ہے. And lo and behold what happens, during his journey he died, مر جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 2 کیٹیگریز کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں. رحمت کے فرشتے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو توبہ کری تھی, he is our person, یہ تو ہمارا بندہ ہے. لیکن یہاں سے عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں اس نے تو ساری زندگی
गुनाही करता रहा, इसने तो एक नेकी भी नहीं की, ये हमारा बंदा है। अभी ये डिबेट चल रही होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला थर्ड फरिश्ते को भेजते हैं और कहते हैं कि इनसे ये कहना कि अगर ये बंदा जहां पे गिरा था, अगर उसका जो डिस्टेंस है, जो नया इलाका है, जो अच्छा इलाका है, इसके पास है, तो फिर जो रहमत के फरिश्ते वो लेके जाएंगे। और अगर इसकी मौत होती है, अगर ये ज्यादा करीब है अपने पुराने इलाके की, तो फिर अजाब के फरिश्ते लेके जाएंगे। और एक्चुअली ये अपने पुराने इलाके के ज्यादा करीब था। और हदीस के अल्फाज हैं कि जब इसकी रूह निकल रही थी ना, इसने अपने आप को अच्छे इलाके की तरफ और पुश किया और फिर ही डाइड, ही पास्ड अवे, फोत हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पहले कि वो जो थर्ड फरिश्ता आता वो मेजरमेंट करता दोनों इलाकों की, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि जो अच्छे इलाके की जमीन थी वो श्रिंक हो जाए ताकि वो करीब हो जाए, और जो बुरा इलाका है वो एक्सपैंड हो जाए। और हदीस से क्या अल्फाज हैं कि वो कितना करीब था अच्छे इलाके के, बिशिबर, शिबर कहते हैं फ्रॉम योर थंब अप टू योर पिंकी, इतना। और फिर हुआ क्या कि वो इतना करीब था अच्छे इलाके के, पूरे इलाके के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे रहमत के फरिश्तों तुम इसको ले जाओ। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज, अल्लाह ताला चाहते तो पहले ही इसकी जान थोड़ा सा जब ये आगे जाता तब कब्ज कर लेते, राइट? Why are we discussing it for the last few minutes? हम क्यों फिर इतनी बात कर रहे हैं? आपका माइंड क्या कहता है? सबके लिए नसीहत। Because Allah wants to tell you that I am the most merciful. ऐ मेरे बंदे तू मेरी तरफ लौट आ, अगर तू तौबा करता है मैं ये जो फिजिकल फिनोमिनन्स है ना, मैं इसको भी तेरे लिए चेंज कर दूंगा। तो पहला स्टेप लेकर देख तो सही। हम करते क्या है, अल्लाह ताला को ना आजमा रहे होते हैं। when some people say कि कुछ स्कॉलर्स आते हैं, इमाम आते हैं, वो कहते हैं कि जी अल्लाह पे तवक्कुल करो और तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, दुआ किया करो ये हो जाएगा। और हम फिर क्या करते हैं कि हमें फिर सवाल भी आते हैं कि यार मैंने 2-2 महीने तहज्जुद पढ़ी है, दुआ की है, नमाजें पढ़ी है, लेकिन मेरे हालात ठीक ही नहीं हो रहे। अल्लाह ताला को आजमाया नहीं जाता, अल्लाह ताला पे भरोसा किया जाता। अल्लाह ताला आपके मुहताज नहीं है, हम अल्लाह ताला के मुहताज। तो इंशाल्लाह विद दिस, ये जो मैंने क्विकली बड़ी तेजी से मैंने जो है आपको ये हदीस के बारे में बताया है, तो बिफोर आई एंड द प्रीवियस सेशन हम स्टार्ट करें, मैं ये चाहता हूं कि ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस थोड़े से टाइम फ्रेम में क्या सीखा है, ताकि जो है फिर हम इंशाल्लाह प्रीवियस सेशन में जो है उसकी तरफ जाएंगे। इफ यू नो द आंसर, या आपने जो भी चीज सीखा, चाहे वो एक ही चीज क्यों ना हो, जस्ट रेज योर हैंड और प्लीज आप बताएं ताकि जो है हम भी उससे फायदा उठा सकें। यहाँ पे टीचर भी बैठे हैं माशाल्लाह। अच्छा क्या तीसरे शर्मान है? अच्छा, या तो सब कुछ ही सीख गए या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जी ब्रदर, हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला जो है ना हमें हमेशा से माफ करना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए। वो कहते हैं ना कि आप एक कदम अल्लाह ताला के करीब जाओगे, अल्लाह ताला आपके पास 100 कदम चल कर आएगा। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि पहला कदम हमने उठाना है। Exactly. You have to take the first step. माशाल्लाह, जबरदस्त। Anybody else? बस एक और जो है जवाब देंगे, फीडबैक देंगे और फिर इंशाल्लाह I don't know whether we have time to no time. Sorry guys. कोई बोल रहे हैं? जी बता। अपनी कैबिनेट अच्छी रखनी है अगर आपने जिंदगी क्या करना है? कैबिनेट अच्छी रखनी है, कैबिनेट। अच्छा, कंपनी आपने अच्छी करनी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और फीडबैक लेते हैं फ्रॉम द सिस्टर साइड इंशाल्लाह। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अगर मुझे इजाजत दे दें इंशाल्लाह, बिकॉज़ आई एम गेटिंग द साइंस टाइम इज अप। फ्रॉम हियर प्लीज।
ذرا اس میں موقع دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے we believe in equality, equity, ماشاءاللہ. آپ کو موقع دیتے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قواعد سمجھ آتی ہے جس میں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ اے انسان میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی. MashaAllah, MashaAllah. So we have to love Allah, MashaAllah. جزاک اللہ خیر جی. یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ تھوڑی سی یعنی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ میں ٹائم نہیں دے پایا. آپ لوگ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے شریفانہ انداز میں آپ کی بات سن رہے تھے. ویسے ہم اپنی کلاس میں ایسے ہی بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ خیر دے دی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.